السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ پارہ نمبر 9۔ فرمایا قرآن مجید نور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل اور نور آ گیا ہے۔ یہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، اس میں جب قرآن آتا ہے تو نور آتا ہے، تو جہالت کے اندھیرے اس سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب میں ہدایت اور نور ہے، اس کو پکڑے رکھنا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اسے جڑے رہنا ہے۔ صرف رمضان کے لیے مسلمان نہیں بننا بلکہ ریمیننگ 11 مہینے بھی مسلمان مومن بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے احکامات کو کھلے دل سے قبول کرنے، سب سے پہلے سننے، آنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب عمل ہو گیا تو ہمارا دل چاہے گا کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس نور کو شیئر کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے، آمین۔ 9واں پارہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو دین پر ثابت قدمی دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، جما دے تاکہ میں رائٹ لیفٹ ڈائیورٹ نہ ہو سکوں، دنیا کی رنگینیاں مجھے اٹریکٹ نہ کریں کہ میں اس راستے کو چھوڑ کر میں دوسری دنیا میں چلے جاؤں۔ ہم سب کو بھی دین پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ انسان ہدایت پر ہوتا ہے اگر تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اب وہ ڈائیورٹ نہیں ہو سکے گا۔ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ کبھی بھی پھر سکتے ہیں، ڈاؤن فال کبھی بھی آ سکتا ہے، زوال کبھی بھی آ سکتا ہے، تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ انسان جو ہے وہ ہدایت پہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ یاد رکھیے ایک لمحے میں دل جو ہے وہ ایمان سے کفر کی طرف پلٹ سکتا ہے، اور اس کی معاشرے میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ اس لیے دین پر ہونا اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ ڈرتے رہیں اور ہدایت مانگتے رہیں۔ بعض اوقات شیطان ایسا وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے اللہ سے ہر ٹائم تھوڑی دیر کے بعد دین پہ ثابت قدمی کی، ایمان کی دعا مانگتے رہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، ان مینی مور دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دو چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے تقوی۔ اگر تقوی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، تو انسان اللہ کی طرف آئے گا، اس کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ تو اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ سے تقوی مانگیں، طلب کو بڑھائیں، اپنی پیاس کو بڑھائیں۔ جب پیاس بڑھتی چلی جائے گی تو ہر دن ایک نیا دن ہوگا اور دل کرے گا کہ ابھی کمی ہے، نہیں ابھی اور جاننے کی ضرورت ہے، میرا رب اور کیا کہتا ہے۔ ایک آیت سمجھ آئی، دوسری آیت سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے حضرت عمر نے جب صرف سورۃ البقرہ کو انڈرسٹینڈ کیا تو ان کو 12 سال لگے، اور جب ان کے 12 سال کمپلیٹ ہوئے تو انہوں نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ سبحان اللہ، اتنی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا۔ اور آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی جتنی بھی اسٹڈیز ہیں، دنیا کی ساری کتابیں چھان ماریں، ہم اس پہ اپنے ساری زندگی لگا لیں، لیکن قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اگر ہم اپنے بچے کو کسی مدرسے میں چھوڑیں، کسی ٹیچر کے حوالے کریں، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ڈیوریشن ہے، کتنا ٹائم لگے گا اس کو قرآن سیکھتے ہوئے، اس کا اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے، اس کو جلدی سکھائیں، اس کو زیادہ لیسن دیں۔ کیا قرآن کا یہ مقصد ہے؟ کیا اللہ کی رسی کو مضبوط اس طرح سے تھاما جائے گا؟ پھر ہمارے دلوں میں باتیں کیسے اتریں گی؟ کیونکہ ہم اتارنا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی، اس کو پکڑ کے رکھنے کی، اس کو ڈیلی بیسس پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر یہ رسی مضبوطی سے تھم جائے گی اور پھر عمل میں آنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا سچے آدمی کے سامنے حق آئے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ مثال فرعون کے دربار میں جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قصہ موسیٰ آپ میں سے ہوپسو کہ سب لوگ جانتے ہوں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے گھروں میں قرآن ایک نہیں بے شمار قرآن ہیں، اسی میں قصہ موسیٰ بھی ہے، اور ہر پارے میں تقریباً موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہمارے سامنے آتی ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اور
فرعون سے جا کر ریکویسٹ کی، بات کی، تو بات کرنے سے پہلے ہی وہ بڑے ڈر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو جب انہوں نے پڑھی، پھر کلام کیا، تو ان کے لیے باتیں کافی آسان ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آپس میں ان کی گفتگو چل رہی ہے۔ فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا اور انہوں نے اپنی اپنی جب رسیاں ڈالی، تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب دیکھ کے بڑا ڈر لگا، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو وہ زیادہ دیر تک ڈر میں نہیں رہ سکتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ساری جتنی بھی جادوگروں کی رسیاں تھیں ان کو اس ایک عصا نے نگل لیا۔ جب جادوگروں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے کیا کیا، وہ فوراً سجدے میں گر پڑے، انہوں نے خود کو بینڈ کر لیا۔ تو اللہ کے کسی بھی حکم کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے، سمیعنا واطعنا، جھک جانا ہے، مان لینا ہے، ہم نے فرما برداری کر کے دکھانی ہے۔ انہوں نے فوراً وہیں پہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہر مشکل ٹائم میں، بڑی سے بڑی مشکل بھی ہو، اس میں کس کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پھر انہوں نے اسلام کی حالت میں موت مانگی، دیکھیے ایک دم سے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی حالت میں موت مانگی، اب ان کا مقصد تھا کہ آخرت میں نجات مل جائے۔ ان باتوں سے فرعون اور زیادہ ذلیل ہو گیا۔ پیچھے بات ہوئی کہ لمحے میں دل پلٹ جاتے ہیں، تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حق دیکھتے ہی کس طرح سے لمحے میں ان کے دل پلٹ کے اور وہ کفر سے جو ہے ایمان کی طرف آگے، سبحان اللہ۔ اب ان کو آخرت کی فکر لگ گئی، جتنا بڑا نقصان ہو سب سے پہلے اللہ کی طرف راغب ہوں۔ دکھ، تکلیف، غم، پریشانی، خوشی، ہر حال میں کس کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اپنا غم اللہ کو بتائیں، اللہ کو سب سے اچھا دوست بنا لیں، سب دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نہیں یہ کہہ رہی کہ آپ دنیا کے دوست مت بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن جب آپ اللہ کو اپنا دوست بنا لیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ سب سے پہلے اپنے رب کے پاس جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے دعائیں کس طرح سے کریں، چپکے بھی کر سکتے ہیں، گڑ گڑا کے بھی کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم دعا کریں۔ اور یہ دعا ہم زیادہ سے زیادہ مانگے، جیسے انہوں نے بھی یہاں پہ یہ دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے۔ اب انہیں صبر چاہیے سب سے پہلے، اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم مسلمان ہوں، سبحان اللہ۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جان لو کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صدمے کی پہلی چوٹ پہ صبر کیا جاتا ہے۔ ہمیں فار ایگزامپل چلتے چلتے گر گئے، لگ گئی تو ہم آہ کریں گے، اپس کریں گے، اللہ اکبر کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ اپنے ریئیکشنز نوٹ کریں کہ میں مشکل آنے پر چلتے چلتے چھوٹی سی مثال گر کے لگ ہی جاتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں؟ صبر کرتی ہوں، کیونکہ صدمے کی پہلی چوٹ پہ صبر کیا جاتا ہے۔ میں صبر کرتی ہوں یا آہ اف میرے الفاظ ہوتے ہیں، اگر ہیں تو ان کو چینج کرنے، حسبی اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کیا ہے؟ رک جانا، ٹھہر جانا، منفی جتنے بھی ریئیکشنز ہیں ان کو کٹ کر دینا، ان سے رک جانا، رائٹ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، علم کو دنیا کی سب سے بڑی دولت کہا گیا ہے، تو علم کے لیے یکسوئی بڑی ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے کہاں پر بلایا تھا؟ کوہ طور پر بلایا، الگ کر کے 40 راتوں کے لیے ان کو الگ کیا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں کوہ طور پہ، تو ان کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام اپنا کام ڈیلیگیٹ کر کے ان کو جا رہے ہیں کہ اب تم نے میرے پیچھے جو قوم کے لوگ ہیں ان کی جانشینی کرنی ہے، ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے اور فساد کرنے سے روکنا ہے۔ فساد کرنے والوں کے پیچھے نہیں چلنا، ان کو روکنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بہت ہی زبردست ہدایت کی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پہ گئے اور وہاں پر اللہ کے ساتھ کلام کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی، کیا محبت تھی نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پہ اپنی تجلی کی تو گر پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو انہوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی جو میں نے مطالبہ کیا میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ کہنے لگے مجھے ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، یہ آخرت میں ہی ممکن ہے، لیکن کیا ہر ایک کے لیے ممکن ہوگا؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں؟ کون ہے جو نہیں کرنا چاہے گا؟ آپ میں سے کون اللہ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے؟ اوبویسلی ہر کوئی کرنا چاہ رہا ہوگا، لیکن ہر کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے اپنے اعمال پہ ہم غور و فکر کر لیں، سنت کے مطابق ہیں،
اللہ کے احکامات پتہ ہیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، ایمان میرے اندر کتنا ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کر رہی ہوں. اگر کر رہی ہوں تو انشاءاللہ امید رکھیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. لیکن اس سے پہلے بھی جنت کو پانا ہوگا. قبر کی منازل ہیں، حشر ہے، پل صراط ہے، اس دنیا کے جتنے بھی پریشانیاں ہیں وہ ہیں. علم، حیا اور تکبر کرنے والا جو شخص ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. تکبر اس بات پہ کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، حیا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، اس ایج میں قرآن سیکھوں، اس ایج میں علم حاصل کروں. تو یہ بہت بڑی دو رکاوٹیں ہیں علم کے راستے میں. حیا اور تکبر سے علم ضائع ہو جاتا ہے. کبھی بھی یہ مت سوچے میری ایج زیادہ ہو گئی ہے، نہیں میں نہیں کر سکتی. جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پھر کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن بعد آئے تو بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے تم سب نے میری بہت بری جانشینی کی. غصہ اس لیے تھا کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی ان کے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو داڑھی سے پکڑا. ہارون علیہ السلام کہنے لگے مجھے ظالموں میں شامل نہ کرو، انہوں نے میری بات نہیں مانی. یہ نہیں کہ میں نے روکا نہیں ہے، میں نے ان کو روکا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے. فوراً سے بھائی کے لیے بھی معافی مانگی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. بندہ مومن ہر حال میں رب کی طرف پلٹنے والا ہوتا ہے اور رب سے دعا نہیں چھوڑتا. انہوں نے فوراً سے اپنے رب سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. اللہ نے جواب میں فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو الہ بنایا تھا ان پر عذاب نازل ہوگا اور رسوائیاں ہوں گی. یاد رکھیے گناہ کتنے بھی ہوں توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے گناہ اگر زمین سے آسمان تک ہوں، وہ سچے دل سے ایک دفعہ پلٹ کر آئے، رجوع کرے، توبہ کرے تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. سہل بن عبداللہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ سے خوف کرنا ہے. گناہ ہدایت ہے لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے. آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ہرڈلز ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں. تو ان کو ہر ٹائم مصیبت نہ جانے، اس میں دیکھا کریں کہ میں اپنے رب کی طرف کیسے پلٹی. شاید میرا رب چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے قریب ہو جائے، اسی لیے یہ آزمائش میرے اوپر آئی. تو اس میں پریشان نہیں بلکہ ایک دم سے سوچا کریں، کلک کیا کریں کہ یہ کیوں آئی میرے اوپر. اللہ نے کن کہا تو یہ فیکون ہوا نا. تو فوراً سے سوچا کریں تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ رحمت آئے گی. اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اور آیات پر ایمان لانا ہوگا. اس قوم کو اللہ نے ہفتے کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا. انہوں نے کوئی اور ہیلا تلاش کر کے مچھلیاں کسی اور دن پکڑنا شروع کر دی. پھر ظالموں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے برے عذاب کی پکڑ ہوئی، ان کو سزا ملی، ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا. اس بستی میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک مچھلیاں پکڑنے والے، دوسرے پکڑتے نہیں تھے، پکڑنے والوں کو منع کرتے تھے، اور تیسرے ان سے کنارہ کشی کرتے تھے، خود نہیں پکڑتے، منع نہیں کرتے تھے. خود بھی نہیں پکڑتے تھے، منع بھی نہیں کرتے تھے. لیکن بچایا کس کو گیا؟ جنہوں نے خود بھی نہیں پکڑی اور منع بھی کیا دوسرے لوگوں کو. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ برائی سے روکنا اللہ کے عذاب سے عافیت کا سبب بنتا ہے. تو برائی دیکھیں، اس کو ضرور روکنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، نہیں تو دل میں برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. دنیا جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے، دنیا کی طرف جانا پستی کی طرف جانا ہے. اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اتنے بڑے خزانے کا انکار کرنے والے خود خسارے میں ہوں گے. سورۃ الاعراف آیہ نمبر 179 میں فرمایا اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے. ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو نہیں سمجھتے. ان کی آنکھیں ہیں حق نہیں دیکھتے، کان ہیں حق بات نہیں سنتے. یہ گمراہ ہیں، یہی غافل لوگ ہیں. دل میں حق نہیں، دل ہے لیکن وہ حق بات لیتے نہیں ہیں. آنکھیں ہیں کائنات کی نشانیوں کو نہیں پہچانتے، غور و فکر نہیں کرتے. کان ہیں حق سچ قرآن نہیں سنتے. وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر کہا گیا انسان کو. جو حق بات نہیں سمجھتا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. ان سب آرگنز کو خواہشات کی پیروی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ان کا غلط استعمال کریں گے تو یہی ناشکری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نعم ہیں، جو ان کو اچھے طریقے سے پڑھے گا اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا، ان پر ایمان لے کر آئے گا، ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا سرپرست ہو جائے تو اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ کو اپنا دوست بنا لیں. ذکر شیطانی حملوں سے بچنے کا بہترین مضبوط قلعہ ہے. صبح و شام کے اذکار، وسوسوں کی کثرت ہو تو صبح و شام کی پابندی ضرور کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے حاضر دل کے ساتھ دعائیں مانگیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت اور یقین کے ساتھ دعائیں مانگتے رہو۔ سورۃ الانفال سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الانفال جنگ بدر کے بارے میں ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے فی سبیل اللہ لڑی تھی۔ مسلمان تعداد میں 313 تھے اور کافر 1000 کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کے پاس 1 یا 2 گھوڑے تھے جبکہ کافروں کے پاس 300 گھوڑے تھے۔ دشمن کا رعب بہت بھاری تھا لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی۔ جنگ کے جیتنے پر مال غنیمت پر بحث ہوئی۔ فرمایا مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ سچے مومن وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے؟ ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی باتیں سن کر؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، توکل بڑھتا ہے یا نہیں؟ سچے مومن اپنے مال میں سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مدد آئی جب وہ کم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، ان کی دعائیں سنے گا، پھر بھی وہ بہت گڑ گڑا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو سکون دینے کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی۔ فرمایا میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیرنا، جس نے ایسا کیا یقیناً وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال اور اولاد فتنہ ہیں۔ جب انسان انہیں اللہ کی اطاعت میں لگا دے گا تو نعمت ہیں، جب یہ ان کو صرف دنیا کے کاموں میں لگا دیں گے تو یہ اللہ کو بھلوا دیں گے اور یہ فتنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد استغفار کی کثرت کے بارے میں بات کی گئی کہ مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے۔ قبر، دنیا، محشر اور استغفار کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ پھر نہیں لکھے جاتے۔ جلدی سے ہم ایکشن پوائنٹس نوٹ کر لیتے ہیں۔ پارا نمبر 9 کے نعمتوں کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے۔ بے قراری اضطرابی میں 2 نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا مسئلہ بتائیں، انشاءاللہ سکون اور قرار مل جائے گا۔ نیک کام کر کے تکبر اور غرور نہیں کرنا۔ سختیاں اور تکالیف انسان کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، تو ہم نے نرم لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔